عربی میں کہا جاتا ہے سمر یسمر سمرن فهو سامر۔ سمر کے 3 اطلاقات ہیں۔ ایک تو الجلوس بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھنا، اور اس کا دوسرا معنی ہے وہ مجلس جس میں آدمی عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے، اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ حکایات اور وہ کہانیاں اور وہ قصے جو اس مجلس میں بیان کی جائیں۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اس بیماری میں بری طریقے سے مبتلا ہیں۔ اگر آدمی کو یہ خدشہ ہو کہ عشاء کے بعد جاگنے کی وجہ سے فجر کی نماز چلی جائے گی، تو اس طریقے کا سمر اور یہ جاگنا اور ادھر ادھر گھومنا یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں ہے کان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یضرب الناس، لوگوں کو مارتے تھے کس پر؟ علی ذلک، اس کے اوپر، اور کہتے تھے ویقول السمرن اول اللیل ونومن آخرہ، کہ رات کے شروع میں تم اس طریقے سے سمر کرتے ہو، پوری رات اسے گزار دیتے ہو، اور جب فجر کا وقت آ جاتا ہے تو سو جاتے ہو۔ تو پولیس تو اپنا کام کرتی ہے، گاڑیاں لے کر کے آتی ہے، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر جمع ہو جاتے ہیں۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے کی ضرورت ہے، ان کی مار کی ضرورت ہے۔ ہاں، آدمی اگر طلب رزق کی وجہ سے یا تحصیل علم کی وجہ سے یا کسی مصلحت راجحہ کی وجہ سے اگر عشاء کی نماز کے بعد جاگتا ہے تو یہ جاگنا اس کے لیے جائز ہے، مگر بلا وجہ جاگنا یہ سمر کے دائرے میں آتا ہے، جو قطعاً درست نہیں ہے، اور بعض ناحیے سے یہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ اگر یہ خدشہ ہو مثلا کہ آدمی کی نماز فجر چلی جائے گی، تہجد کی نماز چلی جائے گی، یا کوئی کار خیر رہ جائے گا۔ امام جوزی کہتے ہیں کہ اضاعۃ الوقت اشد من الموت، کہ وقت کا ضائع کرنا یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لأن الموت یقطعک عن الدنیا، کیونکہ موت تم کو دنیا سے نکال دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے۔ وإن اضاعۃ الوقت یقطعک عن اللہ والدار الآخرہ، اور وقت کا ضائع کرنا یہ تم کو اللہ سے اور دار آخرت سے یہ کاٹ دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس فضول کام سے بچیں، لیکن اس بیماری میں مسلم قوم اس قدر مبتلا ہے کہ کسی بھی صورت میں اپنی اس حرکت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ، اس حرکت پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ یہ قوم کہاں سے کہاں آ گئی ہے، دیکھ دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان اس طریقے کا ہوتا ہے۔